الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج تیسیر النحو کا درس نمبر 92 ہے، جس میں ہم لوگ اسماء عاملہ کے بقیہ احکام کو پڑھیں گے۔ انہی اسماء عاملہ میں سے جو اسم عمل کرنے والے ہیں، اسی میں سے 9ویں قسم اسم مبہم ممیز ہے۔ یہ اپنے تمیز کو نسب دیتا ہے، جیسے عندی جرام ذہبن، جرام اسم مبہم ممیز ہے، اس نے اپنے تمیز ذہبن کو نسب دیا ہے۔ اس کے عمل کا سبب اور دوسرے احکام منصوبات کے ضمن میں تمیز کی بحث میں گزر چکے ہیں، وہاں اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ بہرحال یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اسم مبہم ممیز یہ بھی عمل کرتا ہے، اپنے تمیز کو نسب دیتا ہے۔ 10ویں قسم اسماء کنایات عددیہ، اسماء کنایات عددیہ، وہ اسم کنایہ جن کا تعلق عدد سے ہے، اس لیے کہ اسم کنایہ جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے جس کا تعلق بات چیت سے ہوتا ہے، تو یہاں مراد اسماء کنایات عددیہ، یہ اپنے تمیز کو نسب دیتے ہیں، یہ اپنے تمیز کو نسب دیتے ہیں۔ اسماء کنایات حدیثیہ کو اس لیے نہیں شامل کیا اس میں کہ اس میں جو عامل ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسماء کنایات عددیہ میں جو چیز عامل ہوتی ہے وہ وہی اسم کنایہ ہی ہوتی ہے، یہ اپنے تمیز کو جو ہے نسب دیتے ہیں۔ جیسے کم درہمن عندکا، کم درہمن عندکا، کم یہ اسم کنایہ عدد ہے، اپنے تمیز درہمن کو نسب دیا۔ وعندی کذا درہمن، کذا اسم کنایہ عدد ہے، اپنے تمیز درہمن کو نسب دیا۔ اس کے بعد 11ویں قسم ہے اسماء عاملہ کی مبتدا، یہ خبر کو رفع دیتا ہے، یہ خبر کو رفع دیتا ہے۔ ایک رائے نحویوں کی یہ ہے کہ مبتدا جو ہے کا عامل معنوی ہے اور خبر کا بھی عامل معنوی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، مبتدا خبر کو رفع دیتا ہے، خبر مبتدا کو رفع دیتا ہے، لیکن صحیح رائے یہی ہے، راجح رائے یہی ہے کہ مبتدا کا عامل معنوی ہے، ابتدا ہی اس کا عامل ہے، مبتدا واقع ہونا عامل ہے، اور مبتدا واقع ہونا یہ اس کا تعلق معنی سے ہے، لفظ سے نہیں ہے، لیکن خبر کا عامل لفظی ہے، خبر کو رفع، یہ مبتدا رفع دیتا ہے، خبر کو مبتدا رفع دیتا ہے تو اس کا عامل لفظی ہے، ٹھیک ہے، تو مبتدا یہ خبر کو رفع دیتا ہے۔ خالد طالب، خالد طالب علم ہے، طالب یہ خبر مرفوع ہے، اس کو مبتدا خالد نے رفع دیا ہے۔ مبتدا کی دیگر تفصیلات مرفوعات کے ضمن میں مبتدا و خبر کی بحث میں گزر چکی ہیں۔ ضمناً یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ 2 عامل معنوی ہوتے ہیں، ان کا ذکر لفظوں میں نہیں ہوتا، ان میں سے ایک اسم میں عمل کرتا ہے، دوسرا فعل مضارع میں، اس کا ذکر مضارع کے اعراب میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسم میں عمل کرنے والا عامل معنوی ابتدا ہے، یعنی اسم کا عامل لفظی اصلی سے خالی ہونا، اسم کا عامل لفظی سے
عامل لفظی اصلی سے خالی ہونا، اور یہ ہے ابتدا مبتدا کو رفع دیتا، جیسے خالد طالب، خالد مبتدا مرفوع ہے، اسے ابتدا نے رفع دیا ہے۔ اس طرح سے یہ اسماء عاملہ کی بحث مکمل ہو گئی، اور یہ بتایا گیا کہ 11 قسم کے اسم ایسے ہیں جو عمل بھی کرتے ہیں، معمول تو ہوتے ہی ہیں، معمول ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کلمہ کی دوسری قسم فعل ہے۔ اب تک جتنے مباحث پڑھے ہیں سب کا تعلق اسم سے رہا ہے۔ اب اس میں چاہے وہ منصرف غیر منصرف کی بحث ہو، چاہے مرفوعات کی بحث ہو، منصوبات کی بحث ہو، مجرورات کی بحث ہو، یا توابع کی بحث ہو، یا توابع کے بعد اسماء مبنیہ کی بحث ہو، اسماء مبنیہ کے بعد پھر تکملہ جو ہے اسماء عاملہ کا، ان سب کا تعلق اسم سے تھا۔ کلمہ کی دوسری قسم فعل کے مباحث یہاں شروع کیے جائیں گے۔ مقدمہ میں فعل کی تعریف، اس کی تینوں قسموں اور ہر قسم کی علامتوں کا ذکر گزر چکا ہے۔ وہاں پڑھے ہو فعل کس کو کہتے ہیں، فعل کی تینوں قسمیں کیا ہیں، اور ہر ایک کی علامت کیا ہے۔ یہاں فعل باعتبار بنا و اعراب، فعل مبنی ہونے اور معرب ہونے کے اعتبار سے یہاں اس کے احکام بتائے جا رہے ہیں۔ قواعد نحو کے مطابق باعتبار بنا و اعراب فعل کی دو قسمیں ہیں۔ نحو کے قواعد کے مطابق بنا اور اعراب کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، مبنی اور معرب، مبنی اور معرب۔ فعل میں اصل مبنی ہونا ہے، اور اسم میں اصل معرب ہونا ہے۔ تو اسم کے معرب ہونے کا سبب نہیں تلاش کیا جاتا، اس لیے کہ اس میں اصل معرب ہونا ہے، لیکن جب کوئی اسم مبنی ہوتا ہے تب اس کا سبب تلاش کیا جاتا ہے، اس کے مبنی ہونے کا سبب کیا ہے، اور وہ اسباب بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی اسم حرف کے مشابہ ہو جائے، چاہے وضع میں، چاہے معنی میں، چاہے تاثیر میں، چاہے افتقار لازم میں، تو وہ اسم کیا ہوتا ہے، مبنی ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی اصل جو ہے فعل میں کیا ہے، مبنی ہونا، فعل میں اصل مبنی ہونا۔ تو اگر کوئی فعل مبنی ہے تو اس میں سبب تلاش نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی فعل معرب ہو گیا ہے تو اس کا سبب تلاش کیا جائے گا، اس کا سبب تلاش کیا جائے گا۔ تو مبنی افعال یہ ہیں، فعل ماضی کے سارے صیغے مبنی ہوتے ہیں۔ فعل امر حاضر معروف، امر حاضر معروف کا جو فعل ہوتا ہے اس کے بھی سارے صیغے، یعنی 6 صیغے جو ہوتے ہیں وہ سب مبنی ہوتے ہیں۔ فعل مضارع جب اس سے نون نسوہ ملی ہو تب وہ معرب ہوتا ہے۔ کئی صیغوں میں نون نسوہ ملی ہوتی ہے؟ 2 صیغوں میں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ 2 صیغے مستقل مبنی ہوتے ہیں، کس کے؟ فعل مضارع کے۔ یا نون تاکید مباشرتاً ملی ہوئی ہو،
تو جب یہ نون تاکید داخل ہو اور مباشرتاً ملی ہو تب ہوتا ہے، مستقل نہیں رہتا۔ اور مباشرتاً نون تاکید کن صیغوں میں ملتی ہے؟ 5 صیغوں میں، جن میں رفع کی ضمیر بارز ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے، جو رفع کی ضمیر بارز سے خالی ہو، جس کو تم لوگ اس میں دروس النحویہ میں پڑھے تھے، مجرد از ضمائر بارزہ مرفوعہ، اور اسی کو مختصر میں مفرد کہا جاتا ہے۔ مضارع مفرد یعنی ایک ہی کلمہ ہو، اس میں ضمیر ملی ہوئی اس کے ساتھ نہ رہے، ٹھیک ہے؟ یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، تو یہ 5 صیغے ہیں، ان میں جو ہے ان پر جب نون تاکید داخل ہوگا تو فعل سے ڈائریکٹ مل جائے گا۔ فعل اور نون تاکید کے بیچ میں رکاوٹ ڈالنے والی کوئی ضمیر موجود نہیں ہے، اس لیے وہ مباشرتیں ملتی ہے۔ تو ان 5 صیغوں میں اگر جو ہے نون تاکید داخل ہو تو مباشرتاً داخل ہوگی، اور داخل ہونے کے بعد وہ مبنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور معرب فعل مضارع ہوتا ہے جب اس سے نون نسوہ یا نون تاکید مباشرتاً ملی ہوئی نہ ہو، اور اس کے صیغے کتنے ہوں گے تب؟ 2 صیغے نکل جائیں گے نا، تو کتنے بچیں گے؟ 12 صیغے نا، 14 میں سے 2 صیغہ نکل گیا تو کتنا بچا؟ 12 صیغے یہ مضارع کے معرب ہوتے ہیں۔ ان 12 میں سے 5 پر جب نون تاکید آئے گی تب مبنی ہوگا، مسلسل جو ہے مبنی نہیں ہوتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو 12 صیغے یہ جو ہے معرب ہوتے ہیں، اور اگر 12 میں سے 5 پر نون تاکید داخل ہو جائے تو وہ بھی مبنی ہو جائے گا، بقیہ 7 صیغے بچیں گے۔ تو 7 صیغے تو مستقل معرب رہتے ہیں، 5 صیغے معرب رہتے ہیں جب تک اس پر نون تاکید داخل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ فعل مبنی کا حکم یہ ہے کہ جملوں میں اس کو مختلف طرح سے استعمال کرنے پر اس کے آخر کی حالت نہ بدلے، جیسے الطالبات یذهبن الی الکلیہ، تو یذهبن یہ حالت رفع میں ہے، یذهبن ہے اس میں، اور اس کے بعد لن یذهبن الی الکلیہ، تو لن ناصب داخل ہونے کے بعد بھی ویسی اپنی حالت پہ ہے۔ الطالبات لم یذهبن الی الکلیہ، تو لم جازم داخل ہونے کے بعد بھی اپنی حالت پہ برقرار ہے کہ نہیں؟ تو فعل مبنی کا حکم یہ ہے کہ جملوں میں اس کو مختلف طرح سے استعمال کرنے پر بھی اس کے آخر کی حالت نہ بدلے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور فعل معرب کا حکم یہ ہے کہ جملوں میں اس کے مختلف استعمال سے اس کے آخر کی حالت بدل جائے، جیسے یکتب زید رسالتاً میں یکتب حالت رفع میں ہے تو اس پر با پر ضمہ ہے، لن یکتب زید رسالتاً حالت نصب میں ہے تو با پر ضمہ کے بجائے فتح آ گیا کہ نہیں؟ اور لم یکتب زید رسالتاً میں یکتب کے با پر سکون آ گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے یدعو زید خالدن، یہ معطل کی مثال دی جا رہی ہے۔ یدعو میں حالت رفع میں ہے یدعو، تو واو باقی ہے اور واو پر ضمہ تقدیری ہے۔ لن یدعو زیدن، لن یدعو حالت نصب میں ہے اور یہ معطل واوی اس لیے اس پر فتح لفظی ہے، اور لم یدعو زید خالدن میں حالت جزم میں ہے تو واو جو حرف علت تھا وہ حذف ہو گیا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔